الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. حدیث نمبر 1731. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا جو ہے مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار وعذاب النار وفتنۃ القبر وعذاب القبر وشر فتنۃ الغنا وشر فتنۃ الفقر. اللہ تعالیٰ مجھے آگ کے فتنے سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے، قبر کے فتنے سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، اور مجھے مال کے فتنے سے بچا لے، اور مجھے فقر کے فتنے سے بچا لے. مال کے فتنے اپنے ہیں، کیونکہ انسان جب مال حاصل کرتا ہے تو اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور وہ حق ادا نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نے مال کے حساب سے حقوق رکھے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو مال والے ہیں وہ سب سے کم اجر والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہوا مالداری کا فتنہ. اور فقر کا فتنہ، کاد الفقر یکون کفرن، قریب ہے کہ محتاجی انسان کو کفر تک لے جائے. بعض اوقات یہ فتنہ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم مالداری اور فقر دونوں کے فتنے سے محفوظ رکھے. اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال. اللہم اغسل قلبی بالماء والثلج والبرد. اللہ مجھے مسیح دجال کے فتنے سے بچا لینا. اس کے فتنے سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتی ہوں. اللہ میرے دل کو پانی، برف اور اولوں سے دھو دے. وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا، اور میرے دل کو خطاؤں سے پاک کر دے، جیسا کہ سفید کپڑے کو میل سے پاک کر دیا جاتا ہے. وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَا كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللہ میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل والمأثم والمغرم. اللہ تعالیٰ میں تیرے سے سستی سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے رسول نے سستی سے بھی پناہ مانگی ہے، کیونکہ سستی کے ساتھ انسان بہت سی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے. اور گناہوں سے پناہ مانگتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میں تیرے سے قرض سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہ تمام دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے. ان دعاؤں کو یاد کیجئے اور ان دعاؤں کو اپنا معمول بنائیں. حدیث نمبر 1733. ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. یتعوذ من جہد البلاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مصیبت میں مبتلا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. وَدَرْكَ الشِّقَاءِ وَسُوءَ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةَ الْأَعْدَاءِ. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کی شدت، بدبختی میں مبتلا ہونے اور دشمنوں کے بری فیصلے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنی مصیبتیں نہ ڈال جتنا میں سہ نہیں سکتا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. اللہ ہمارے اوپر وہ مصیبتیں نہ ڈال دے جس کو سہنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بدبختی میرے اوپر مسلط نہ کر دینا. اللہ تعالیٰ میرے بارے میں برے فیصلے نہ فرمانا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے برے فیصلوں سے ہمیں بچا لے، محفوظ کر دے. اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کے خوش ہونے سے بھی ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. حدیث نمبر 1734.
حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر یہ دعا مانگا کرتے تھے، رب اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری کلہ وما انت اعلم بہ منی، اللہ میری خطائیں معاف کر دے، میری نادانیاں معاف کر دے، اور میری وہ زیادتی جو میں نے خود اپنے معاملات میں کی ہے، جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اے اللہ تعالیٰ میری خطائیں معاف کر دے۔ اللہم اغفر لی خطایا و عمدی و جہلی و ہزلی، اللہ تعالیٰ میرے غلطیاں معاف فرما، جو گناہ میں نے جان بوجھ کر کیے اللہ وہ بھی معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ جو میں نے نادانی سے کیے وہ بھی معاف فرما دے، اللہ جو میں نے حماقت سے کیے اللہ وہ بھی معاف فرما دے، یہ سارے گناہ اللہ میں نے کیے ہیں، اللہ ہمیں یہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہم مغفر لی ما قدمت ما اخرت وما اسررت وما اعلنت، اے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما جو میں نے پہلے کیے تھے، میرے وہ گناہ معاف فرما جو اللہ میں بعد میں کروں گی، اللہ میں نے جو پوشیدہ گناہ کیے اللہ انہیں معاف فرما دے، اللہ جو میں نے ظاہر گناہ کیے اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما۔ انت المقدم وانت المؤخر، تو سب سے اول ہے، تو سب سے آخر ہے، تو ہی آگے کرنے والا ہے، تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، وانت علی کل شیء قدیر، اور تو ہر شے پر قادر ہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس دعا کو میں ایک دفعہ دوبارہ دہراتی ہوں، میرے ساتھ دہرائیں۔ اللہ تعالیٰ شاید آج جمعے کے مبارک دن میں اپنے ذکر کی اس محفل میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ میرے ساتھ دہرائیے، رب اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری، اللہ میری خطائیں معاف فرما، میری نادانیاں معاف فرما، میری حماقتیں معاف فرما، جن کو تو میرے سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہم اغفر لی خطایا، اللہ جو میرے سے گناہ غلطی سے ہو گئے، وعمدی، اللہ جو جان بوجھ کر میں نے کیے، اللہ جو میں نے نادانی سے کیے، جو میں نے حماقتوں سے کیے، یہ سارے خرابیاں اللہ میں نے کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے۔ اللہ مجھے وہ گناہ معاف فرما جو میں نے پہلے کیے، وہ گناہ معاف فرما جو میں بعد میں کروں گی، اللہ تعالیٰ جو میں نے خفیہ گناہ کیے اللہ انہیں بھی معاف فرما دے، اللہ جو میں نے اعلانیہ کی انہیں بھی معاف فرما دے۔ اللہ تو ہی آگے کرنے والا ہے، تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، اور تو ہر شے پر قادر ہے۔ حدیث نمبر 1739 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، انہوں نے شکایت کی جو ان کو چکی کے اثر سے پہنچا تھا۔ حضرت فاطمہ چکی خود گھر میں پیستی تھیں اور اس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے تھے، تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں تو انہیں نہ پایا، آئے حضرت عائشہ کو پایا تو انہیں خبر دی۔ کیا خبر دی؟ حضرت فاطمہ کا دل یہ تھا کہ اللہ کے رسول مجھے ان غلاموں میں سے ایک غلام دے دیں تاکہ یہ جو میری مشقت ہے یہ کچھ کم ہو جائے۔ اللہ کے رسول موجود نہ تھے، حضرت عائشہ کو حضرت فاطمہ نے ساری بات بتائی، تو اللہ کے رسول جب گھر آئے تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ تو جب اللہ کے رسول گھر آئے، حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کے آنے کا ذکر کیا، تو اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور ہم لیٹ چکے تھے، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اٹھنے لگا تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں نہیں لیٹے رہو، آپ ہم دونوں کے درمیان بیٹھ کے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان بیٹھ کے، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر پائی۔ ٹھیک ہے، آپ بالکل ان کے درمیان بیٹھ کے، اور یہ دونوں افراد آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے، تو میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر پائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں جو تم نے میرے سے سوال کیا ہے کہ اس سے بہتر ایک چیز نہ بتا دوں، یعنی تم نے میرے سے سوال کیا ہے ایک غلام کا، تو میں تمہیں غلام سے ایک بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جب تم دونوں لیٹنے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو تم
اللہ اکبر 34 دفعہ کہو، سبحان اللہ 33 دفعہ کہو اور الحمدللہ 33 دفعہ کہو، وہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہوگا۔ یہ ہے تسبیح فاطمہ۔ حضرت فاطمہ کو آپ نے غلام کے بجائے یہ تسبیح دی تھی اور کہا تھا کہ یہ غلام سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ آپ لوگ بھی اس کو آزمائیں۔ جو شخص تھک جاتا ہے اپنے کاموں کے ساتھ، اس کے کام ختم نہیں ہوتے، یہ رات کو پڑھیے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو تھکاوٹ نہ ہوگی اور اللہ آپ کے کاموں کو آسان فرما دے گا، کیونکہ یہ میرے نبی کا وعدہ ہے اور یہ میرے نبی نے اپنی بیٹی کو یہی جو تعلیم دی تھی۔ اب ایک بات کی طرف میں آپ کو اور توجہ دلانا چاہتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اولاد کی تربیت کیسے کرتے تھے؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ کہتا ہے بیچاری واقعی بڑی تکلیف میں ہے، اس کو تو ضرور غلام چاہیے، ضرور غلام دے دیتا۔ لیکن آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسی کی ہے۔ آپ اسی سے ہی دیکھیے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ انہیں تسبیح فاطمی دے دی اور انہیں کہا کہ روز تم دونوں میاں بیوی رات کو سوتے وقت، کیونکہ حضرت علی نے بھی حضرت فاطمہ سے کہا تھا کہ تم جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام کا سوال کرو، تو تم دونوں رات کو جب سونے کے لیے لیٹو تو 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ سبحان اللہ اور 33 دفعہ الحمدللہ کہو، یہ تمہارے لیے غلام سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ بھی اس کو آزما کے دیکھیے۔ حدیث نمبر 1741، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بے چین ہوتے، زیادہ پریشان ہوتے، اس وقت آپ کی دعا یہ ہوتی، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ پریشان ہوتے، زیادہ بے چین ہوتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ 3 کلمات آپ دہرایا کرتے اللہ کی وحدانیت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ کلمات جب آپ زیادہ بے چین ہوں، جب آپ زیادہ تکلیف میں ہوں، تو ان کلمات کو اس کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کیجیے۔ حدیث نمبر 1742، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ وہ کہتا ہے میں نے دعا کی، میری قبول نہیں کی گئی۔ اللہ سے دعا جب بھی کریں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کریں، اور یہ کبھی نہ کہیں کہ لو جی میری دعا ہی قبول نہیں ہوئی۔ دعا جو ہے 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتی، یا تو اللہ تعالیٰ عین وہی دعا قبول کر لیتے ہیں جو آپ نے مانگی ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی اجر کے، آپ کی عبادت کے خزانوں میں جمع کر دیتے ہیں۔ آپ کو اس دعا کو، کیونکہ دعا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو لہٰذا یہ آپ کا جو عبادت کا اجر ہے اس میں یا اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں۔ تو 3 حالتوں سے دعا کبھی بھی خالی نہیں ہوتی، آپ کی دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ باقی جہاں تک تعلق ہے جلدی کرنے کا، تو آئیے میں آپ کو قرآن سے 2-3 مثالیں دیتی ہوں۔ حضرت زکریا جو ہیں اللہ سے ساری عمر دعا کرتے رہے، اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کب دیے ہیں؟ جب حضرت زکریا 100 سال کے ہو گئے۔ اور ساتھ ہی حضرت زکریا کہتے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں تمہیں کبھی بھی تیرے سے دعا مانگ کر میں ناکام نہیں ہوا۔ سمجھ آئی ہے؟ اسی طرح حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل جو ہیں 86 سال کی عمر میں دیے ہیں۔ کیا خیال ہے حضرت ابراہیم اتنی دیر تک دعا ہی کرتے رہے ہوں گے؟ تو ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، لو جی میں نے دعا کی تو قبول نہیں ہوئی۔ تو دعا میں جلد بازی نہ کیجیے، دعا جو ہے آپ کی کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ حدیث نمبر 1745، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جو تھے گھر سے نکلے، ان کو بارش نے آ لیا،
وہ پہاڑ کی ایک غار میں داخل ہو گئے اس بارش سے بچنے کے لیے۔ تو وہ پہاڑ کے غار میں داخل ہو گئے، اس غار پر ایک پتھر آ گرا جس سے غار کا دہانہ بند ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، زندگی میں جو تم نے بہترین عمل کیا ہو اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو۔ اب دیکھیے جی، غار کے اندر بند ہو گئے، غار کا اوپر سے دہانہ بند ہو گیا، آپ سمجھ لیجئے موت کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں رہا، انہیں کوئی وہاں سے نجات کا راستہ نہیں نظر آ رہا۔ اب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ تم زندگی میں جو بہترین عمل تم نے کیا ہے اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو۔ اب ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں نکلتا تھا اور بکریاں چراتا تھا، پھر میں واپس آتا، میں ان جانوروں کا دودھ دوتا تو میں اپنے والدین کے پاس دودھ کا برتن لاتا اور وہ دونوں دودھ پیتے، اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پلاتا اور اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں کو پلاتا۔ ایک رات کیا ہوا، مجھے دیر ہو گئی، میں واپس آیا تو میرے والدین سو گئے تھے، بھوکے ہی سو گئے تھے، تو میں نے ناپسند کیا کہ میں ان کی نیند خراب کروں، اور بچے میرے پاؤں کے نزدیک بلک رہے تھے بھوک کی وجہ سے، تو میں ہمیشہ میرا طریقہ یہی رہا اور ان کا بھی یہی طریقہ رہا، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی، میں ساری رات جاگتا رہا، والدین کی نیند میں نے خراب نہ کی، اور میں اس انتظار میں رہا کہ کب میرے ماں باپ جاگیں اور میں انہیں دودھ پلاؤں، کیونکہ والدین بھی بھوکے سو گئے تھے اور میرے بچے میرے پاؤں پہ بلک رہے تھے، تو بچے بلکتے رہے اور میں نے ان کو دودھ نہ دیا۔ میں اپنے والدین کے انتظار میں رہا کہ وہ جاگیں، میں جو میرا پہلے طریقہ تھا کہ میں پہلے والدین کو دیتا تھا بعد میں بچوں کو دیتا تھا، میں اپنے اسی طریقے پر رہا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ اب فجر طلوع ہوئی، والدین اپنی نیند سے بیدار ہوئے، اس آدمی نے پھر اپنے والدین کو پہلے دودھ پلایا اور بچوں کو بعد میں دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ میں نے کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ تو کشادگی پیدا کر دے، ہم اس میں سے آسمان کو دیکھیں۔ راوی کہتے ہیں واقعی پتھر ہٹ گیا، کشادگی پیدا ہو گئی۔ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ دنیا میں سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ والدین کا۔ آپ حالانکہ کہہ سکتے ہیں کہ بچے بیچارے بھوکے بلک رہے تھے، ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا لو جی بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن آپ نے دیکھا والدین کا حق پہلا ہے، والدین کا حق پہلا ہے۔ اس کی وجہ بھی والدین نے ہمارے اوپر جو جان ماری ہے، والدین نے جو اپنا مال ہم پہ لگایا ہے، والدین نے جو اپنی جوانی ہم پر کھپائی ہے، والدین نے جو محنت ہم پر کی ہے، اس کا کچھ ہمیں بھی بدلہ دینا ہے یا نہیں دینا، کہ ہم نے سارا کچھ والدین سے لینا ہی لینا ہے؟ سمجھ آئی؟ اولاد کی محبت ایک فطری محبت ہے جو ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، لیکن ایک بات سمجھ لیجئے، اولاد نے ہمیں کیا دیا ہے جس کا بدلہ ہم انہیں دیں؟ اگر ہم اپنے شعور سے سوچیں، جبکہ والدین کے ہر احسان کے بدلہ ہم اگر دینے لگیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم دے سکیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا حق اور جس نیکی کا انہوں نے اللہ کو حوالہ دیا ہے وہ کیا تھا کہ میں نے اپنے اولاد کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے والدین کو ترجیح دی، اور اللہ تو جانتا ہے تیری خاطر یہ کام کیا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، ان کی اس نیکی کو قبول کیا اور وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرا کہنے لگا، میں اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے میں اپنے چچا زاد سے اتنی محبت کرتا تھا جتنا کوئی مرد کسی عورت سے کر سکتا ہے۔ وہ لڑکی مجھے کہنے لگی تو مجھے اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ 100 دینار ادا نہ کرے۔ میں نے 100 دینار حاصل کرنے کے لیے کوشش کی اور جمع کر لیے۔ جب میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھا، یعنی زنا کا ارادہ کیا، تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو اور ناجائز طریقہ سے یہ مہر نہ توڑو۔ شاید اس نے وہ جو 100 دینار کا مطالبہ کیا تھا، اس کا خیال یہ ہوگا کہ اس سے 100 دینار اکٹھے نہ ہو سکیں گے تو شاید یہ باز آ جائے، لیکن اس آدمی نے ہمت کر لی اور 100 دینار لے کر کہتا جب میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھا تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو اور ناجائز طریقے سے یہ مہر نہ توڑو۔
میں یہ سن کر اٹھ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ اے اللہ، جیسا کہ تو جانتا ہے یہ میں نے کام صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اللہ تعالیٰ تو ہمارا راستہ کھول دے۔ اب انہوں نے دیکھا تو ان کا وہ جو پتھر تھا اور زیادہ ہٹ گیا، پہلے سے نسبتاً اور ہٹ گیا۔ اب تیسرے آدمی نے کہا، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے ایک مزدور کو ایک فرق جوار کے بدلے ملازم رکھا تھا۔ فرق ایک پیمانہ ہے جس میں 3 سا کے برابر غلہ آتا ہے، تقریباً کوئی 7-8 کلو غلہ آتا ہے، تو میں نے اس کے عوض ملازم رکھا تھا۔ جب میں نے اسے اجرت دی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ پہلے تو مان گیا کہ اتنے پر میں آپ کا کام کر دوں گا، لیکن کام کرنے کے بعد شاید اس کو وہ کم لگا، اس نے وہ لینے سے انکار کر دیا، اور میں نے وہ جوار زمین میں بو دی۔ اس کی آمدنی اتنی زیادہ ہوئی کہ میں نے اس سے گائیاں اور چرواہا خرید لیا۔ ایک ہی دن میں نہیں ہوئی، کافی وقت گزر گیا، ایک سال اس کی آمدنی ہوئی، اس میں سے کچھ جانور خریدے، پھر وہ جانور بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ میں نے ان جانوروں کی، ان گائیوں کی دودھ کی آمدن سے میں نے ایک غلام بھی خرید لیا جو کہ ان کو چراتا تھا۔ بعد میں ہوا کیا کہ وہ مزدور آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے مجھے میرا حق دے دے، شاید اس بیچارے کے حالات زیادہ ہی خراب ہو گئے۔ تب تو وہ لینے کو تیار نہیں تھا، تو اب اس نے سوچا کہ چلو مجھے اتنا ہی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے مجھے میرا حق ادا کر دے۔ میں نے اس سے کہا، جاؤ وہ گائیاں اور وہ چرواہے لے لو، وہ سارے کے سارے تمہارے ہیں، یہ سارا گائیاں، ڈھیر ساری گائیں تھیں، اور ان کو چرانے والا، یہ سارا کچھ تمہارا ہے۔ وہ کہنے لگا، تم مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ میں نے کہا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، وہ حقیقت میں تمہارا ہے۔ اور پھر اس کو میں نے سارا کچھ دے دیا۔ کتنا بڑا کام! جو دوسرے شخص کا کام ہے وہ بھی بہت بڑا، تیسرے شخص کا کام بہت بڑا۔ آج کسی کے پاس ایسا مال ہو، کون دیتا ہے کسی کو؟ تو اس نے اس مزدور کو سارے کا سارا دے دیا۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے میں نے یہ سارا کچھ تیری رضا کی خاطر کیا تھا، اللہ ہمارا راستہ کھول دے، ہماری مشکل آسان کر دے۔ چنانچہ اب وہ پتھر پورے کا پورا ہٹ گیا اور ان کی مصیبت ٹل گئی۔ اب اس حدیث سے آپ کو بہت سے سبق مل رہے ہیں، اسی لیے حالانکہ حدیث لمبی تھی لیکن میں نے آپ کے سامنے ساری پڑھی۔ اس سے آپ کو جو سبق ملتے ہیں وہ کیا ہے کہ مشکل کے وقت اللہ ہی سے دعا کیجیے۔ مشکل وقت میں آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کو دے سکتے ہیں۔ اللہ فلاں کام میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا، اللہ اس کام کو قبول کر لے اور میری یہ مصیبت ٹال دے۔ اسی طرح سب سے بڑی نیکی والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے خوف کے ساتھ گناہ سے باز آ جانا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ وہ شخص جو ہے عین گناہ کرنے لگا تو اس عورت نے کہا، اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ مہر نہ توڑو، میرے سے نکاح کر لو اور نکاح کر کے جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کر لو۔ اور وہ شخص اس وقت اللہ کے خوف سے اٹھ گیا۔ تو اللہ کے خوف سے گناہ سے بچنا، گناہ سے رک جانا بہت بڑی نیکی ہے، اور پھر حقداروں کا حق دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ کیا شخص ہے وہ جو تیسرا آدمی ہے، اس نے حقدار کا حق ہی تو اس کو ادا کیا تھا، تو حقدار کا حق دینا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو یہ تمام سبق آپ کو اس کتاب سے اس حدیث سے مل رہے ہیں۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں جی کتاب التوبہ۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کتاب الذکر، کتاب الدعا، اب ہم پڑھ رہے ہیں کتاب التوبہ۔ حدیث نمبر 1747۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ایسے مقام پر آ کر اترے جہاں جان کا خطرہ ہو، اس شخص کے پاس اپنی سواری ہو، جس پر کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو، اور وہ اس مقام پر اتر کر تھوڑی دیر کے لیے سو جائے، لیکن جب جاگے تو دیکھے کہ اس کی سواری جو ہے وہ کہیں چلی گئی ہے۔ وہ اسے تلاش کرتا ہے لیکن وہ سواری نہیں ملتی، اور گرمی اپنی انتہا کو پہنچ گئی، پیاس کے مارے برا حال ہے، اور وہ شخص
تھک ہار کر اپنے دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے اپنی جگہ پر واپس جانا چاہیے. اس کو اپنی سواری تو ملی نہیں، وہ سواری ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا. تو سواری اگر نہیں ملتی تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا موت ہے، کیونکہ صحرا میں اس کی سواری پر ہی اس کا سامان لدا ہوا ہے. اور اب وہ آپ یوں سمجھ لیجیے اس سواری کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک ہار گیا ہے. تھک ہار کر وہ بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد اس کو نیند آ جاتی ہے تھکاوٹ کے مارے. اب جب وہ اپنا سر اٹھا کر دیکھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، سر اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس کی سواری اس کے پاس موجود ہے. اس کی سواری لوٹ آئی ہے. کیا خیال ہے اس وقت اسے خوشی ہوگی کہ نہیں؟ آپ یوں سمجھیے اس کو زندگی مل گئی. پہلے وہ زندگی سے مایوس ہو گیا تھا اور تھک ہار کر بیٹھا ہوا تھا. وہ سو گیا، پھر اس نے اپنا سر اٹھایا تو اس نے اپنی سواری کو اپنے پاس دیکھا، اور اس وقت پھر وہ اتنا خوش ہوا کہ اس کے منہ سے کیا نکلا، بجائے اس کے وہ یہ کہتا کہ اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، وہ بدحواسی میں کہتا ہے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. تو جتنی اس شخص کو اپنی سواری سے ملنے سے خوشی ہوتی ہے، اللہ کو اس سے زیادہ بندے کے توبہ کرنے سے خوشی ہوتی ہے. اللہ منتظر ہوتے ہیں، میرا بندہ جو ہے یہ گناہ کر گیا ہے، اب یہ کب میری طرف واپس پلٹ کر آتا ہے. اور جب وہ واپس پلٹ کر آتا ہے تو جتنی اس شخص کو اپنی سواری ملنے سے خوشی ہوتی ہے، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ جو تھا وہ غلط راستے پر چلا گیا تھا، اب میرا بندہ جو ہے وہ صحیح راستے پر آ گیا ہے. تو اللہ کو کسی انسان کے توبہ کرنے سے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے. اب شیطان جو ہے وہ بعض اوقات ہمارے دل میں خیال یہ ڈالتا ہے کہ اللہ ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، اللہ ہماری توبہ کب قبول کرے گا؟ میں آپ کو بتاؤں اللہ سے مایوس کبھی بھی نہیں ہونا. مایوسی تو کفر ہوتی ہے، اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں دعا تو ہے ہی گناہ گاروں کے لیے، جو نیک ہیں وہ تو ہیں ہی نیک. کیا خیال ہے دعا کس نے کرنی ہے؟ گناہ گار نے دعا کرنی ہے نا، کہ نیک نے دعا کرنی ہے؟ نیک تو پہلے ہی نیک ہے، گناہ گار نے ہی دعا کرنی ہے. تو توبہ تو ہے ہی گناہ گاروں کے لیے. آپ اس کو یوں سمجھیے، ہم مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی مثال ماؤں کے ساتھ دی ہے. اللہ نے اپنی رحمت کی مثال ماؤں کے ساتھ دی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کبھی ہمارا جو کوئی بچہ ہمارا ہم سے ناراض ہو گیا، ماں سے دور چلا گیا ناراض ہو کے، کیا خیال ہے اگر وہی بچہ ہمارے پاس آ جائے اور آ کے ہمارے پاس بیٹھ جائے، امی معاف کر دیں، کیا خیال ہے ماں کیا کرے گی؟ بتائیں، ہم سب مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا کرے گی ماں؟ اسے اٹھائے گی، سینے سے لگائے گی، نہیں بیٹا میں تو تیرے سے ناراض ہی نہیں تھی، میں تیرے سے کب ناراض تھی، اسے سینے سے لگائے گی. تو میں آپ کو بتاؤں آپ کا رب اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے. تو شیطان کبھی آپ کو یہ دھوکہ نہ دے کہ اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا. اللہ ہر وقت سنتا ہے، اللہ ہر وقت قبول کرتا ہے، اللہ ہر وقت معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان نہیں کر دیا کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، میں گناہ معاف، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے کے سارے ہی گناہ معاف فرما دیتا ہے. سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. حدیث نمبر 1750 ابو ہریرہ کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ زمین میں اتارا. یعنی اپنی رحمت کے اللہ تعالیٰ نے 100 حصے کیے ہوئے ہیں اور 99 حصے اللہ کے اپنے پاس ہیں، ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے. اور اسی حصے میں سے ایک مخلوق دوسری مخلوق پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑا اپنا کھر اپنے بچے سے اٹھا لیتا ہے اس ڈر سے کہ کہیں اسے نقصان نہ پہنچ جائے. یہ دنیا میں جو مامتا ہے یہ بھی اسی رحمت کے حصے میں سے ہے. اب آپ یہ دیکھیں اللہ کی ایک رحمت ہے اور اس وقت 8 ارب کی انسانی آبادی ہے. اس تمام آبادی میں سے جتنے لوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں وہ اسی ایک حصہ رحمت کا نتیجہ ہے. اور اسی ایک حصہ رحمت میں سے مامتا کی محبت ہے.
جو انسانوں میں بھی ہے اور جو جانوروں میں بھی ہے. آپ کو پتہ ہے شیرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے, بلی اپنے بچوں کو ساتھ گھروں میں لے کر پھرتی ہے تاکہ میرے بچوں کو نقصان نہ ہو, اور اسی وجہ سے گھوڑا اپنے بچے کے اوپر سے اپنا کھر اٹھا لیتا ہے کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچے. تو اندازہ کیجئے یہ ایک رحمت 8 ارب لوگوں کے اندر تقسیم ہوتی ہے اور آپ کو نظر آتی ہے, باقی 99 حصے جو اللہ کے پاس ہیں, تو اللہ تعالیٰ کس حد تک رحیم اور کریم ہوں گے. حدیث نمبر 1751 عمر بن خطاب کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے. ان قیدیوں میں سے ایک عورت تھی اور جس کی چھاتی سے دودھ ابل رہا تھا, اور اگر اسے کوئی بچہ مل جاتا اسے پکڑ کر اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیتی اور اسے دودھ پلاتی. اصل بات ہے اس عورت کا ایک چھوٹا بچہ تھا جو کہ لڑائی میں کھو گیا. اب اس عورت کا دودھ چھاتی سے ابل رہا ہے, وہ بے چین ہے, جو بھی بچہ دیکھتی ہے پکڑتی ہے اور اپنے سینے کے ساتھ اسے لگا لیتی ہے اور اپنا دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ لوگوں کا کیا خیال ہے, یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ یہ جو دوسروں کے بچوں کو اٹھاتی ہے تو سینے سے لگاتی ہے, دوسرے بچوں کو اٹھاتی ہے تو دودھ پلانے لگ جاتی ہے, یہ اپنے بچے کو اگر اس کا بس ہوا تو کبھی آگ میں ڈالے گی؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ, اگر وہ اس بات پر قادر ہو کہ نہ پھینکے تو کبھی بھی اس کو آگ میں نہ پھینکے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان اور رحیم ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے کے لیے مہربان ہے. کیا خیال ہے, اللہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالیں گے؟ ایک عورت اپنے بچے کے لیے جتنی زیادہ مہربان ہوتی ہے, یا یہ عورت خاص جس کا ذکر یہاں پر ہے, وہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی, تو اللہ اپنے بندوں کو آگ میں کیوں ڈالے گا؟ اصل بات ہے بندہ خود اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے والے اپنے اعمال کرتا ہے تو اللہ اسے آگ میں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے میرے تمام بندے جنت میں چلے جائیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھیجی, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی بھیجی. اب ایک انسان اللہ کی اس دعوت کو قبول نہیں کرتا اور وہ اس بات پر اڑا ہوا ہے کہ نہیں میں نے اپنے رب کی بے پرواہی رہنا ہے, تو پھر اللہ اسے دوزخ میں ڈالنے پر, یہ اسے اللہ نہیں دوزخ میں ڈال رہے, اس کے اعمال اسے دوزخ میں ڈال رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ, میری تمام امت جنت میں داخل ہوں گی مگر جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے خود انکار کر دیا. تو اللہ تو رحیم ہے, اللہ تو کریم ہے, اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کے لیے ہی تو جنت بنائی. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے وحی بھیجی, اسی لیے پیغمبر بھیجے, اسی لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا. لیکن جو شخص اس کے باوجود بھی سیدھے راستے پر نہ آئے, اللہ کی رحمتوں کی جو دعوت ہے اس کو قبول نہ کرے. اب آپ دیکھیں رمضان ہے, رمضان میں اللہ کی رحمت کے دریا بہ رہے ہیں, اور رمضان میں 70 گنا اللہ نے ثواب رکھا ہے. اب اگلے 10 دنوں میں لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت کے دریا جو ہیں آپ یوں سمجھے اتنے بہا دیے کہ ایک رات میں 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب رکھا ہے. اب جو شخص سویا رہے, غفلت میں پڑا رہے, بے پرواہی کرتا رہے, قصور کس کا ہے؟ اللہ کا کہ بندوں؟ اس شخص نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا. وہی بات کہ جس من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری فرما برداری کر لی جنت میں داخل ہو گیا, اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس میں نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا. حدیث نمبر 1752 ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی مرتے وقت اپنے بچوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ آدھی خشکی میں بکھیر دینا اور آدھی سمندر میں ڈال دینا, اس لیے کہ اگر اللہ کے ہاتھ آ گیا تو وہ مجھے ایسی سزا دے گا جو اس نے دنیا والوں میں سے کسی کو نہ دی ہوگی. اس کے وارثوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اور سمندر نے اس کی تمام راکھ اکٹھی کر دی. اسی طرح خشکی کو حکم دیا, اس نے بھی جو راکھ اس پر بکھری ہوئی تھی ساری کی ساری جمع کر دی, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس شخص کو زندہ کر دی. ٹھیک ہے.
اور اس سے دریافت کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یہ تم نے کیوں کہا کہ مجھے جلا دینا اور جلا کے میری راکھ جو ہے سمندر میں بھی اور خوشی پر بکھیر دینا؟ تو اس شخص نے کہا اللہ تعالیٰ تو زیادہ جانتا ہے، تیرے ڈر کی وجہ سے اللہ میں تیرے سے ڈرتا تھا، میرے پاس نیکیاں نہیں تھیں تو میں سمجھتا تھا کہ میں شاید اس طرح تیرے عذاب سے بچ جاؤں گا، اور تیرے ڈر سے، اور تو اللہ تعالیٰ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ جواب سن کر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اپنی رحمت کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ حدیث نمبر 1754 ابو ہریرہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب میں نے گناہ کیا، یا وہ کہتا ہے رب میرے سے گناہ ہو گیا، اس کا رب کہتا ہے کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں سے مواخذہ بھی کرتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پتہ چلا ایک بندہ ہے، اس سے گناہ ہو گیا یا اس نے گناہ کر دیا اور وہ پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کو پتہ ہے، میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، میرا ایک آقا ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، جو کہ گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے اور جب چاہے تو گناہوں کی پر گرفت بھی کر لیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، پھر وہ گناہ سے رکا رہتا ہے جب تک کہ اللہ چاہیں، پھر اسے دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے یا وہ گناہ کر لیتا ہے، وہ پھر کہتا ہے میرے رب میرے سے گناہ ہو گیا، پھر اللہ کے پاس توبہ کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اے اللہ میں پھر گناہ کر بیٹھا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا میرا بندہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے اور وہ گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گرفت بھی کرتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر وہ آدمی گناہ سے رکا رہتا ہے تیسری دفعہ، اور جب تک اللہ چاہتا ہے پھر اس سے پھر کوئی گناہ ہو گیا اور یا اس نے گناہ کر دیا تو وہ پھر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، کہتا ہے ہائے رب، ہائے میرے رب میرے سے گناہ ہو گیا، میں نے گناہ کر دیا، اللہ میں کیا کروں، اللہ میں نہیں چاہتا تھا گناہ کرنا، اللہ میرے سے گناہ ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تیسری دفعہ وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں پر مواخذہ بھی کرتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ اللہ یہ بات 3 دفعہ فرماتے ہیں، 3 دفعہ میرا بندہ جانتا ہے، میرے بندے کا ایمان ہے، میرے بندے کا یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے جو گناہوں پر مواخذہ بھی کرتا ہے اور جب چاہے معاف بھی کر دیتا ہے۔ 3 دفعہ اللہ فرما دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس کا جو عمل دل چاہتا ہے وہ کرے، میں نے اسے معاف کر ہی دیا۔ یہ ہے آپ کا رب۔ فرق صرف یہ ہے جب بھی توبہ کریں خلوص سے کریں، جب بھی توبہ کریں خلوص سے کریں۔ ایک دفعہ آپ توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد بعض کا شیطان پٹی بڑھا دیتا ہے کہ اب تیری توبہ تو روز روز ہی ٹوٹ جاتی ہے، تیری تو توبہ اللہ نے قبول نہیں کرنی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جب بھی گناہ کرے، فرض کیا آج آپ نے اللہ سے توبہ کی، اللہ آئندہ فجر کی نماز پورے وقت پر پڑھوں، ہوا کیا 1 مہینہ تک تو آپ پکی رہی، 1 مہینہ کے بعد آپ سے پھر خرابی ہو گئی، کوئی وجہ بن گئی، رات کو مہمان آ گئے تھے، آپ لیٹ سوئی تھیں، پھر اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ میں نہیں چاہتی تھی، اللہ میرے سے ہو گیا، اللہ غلطی ہو گئی، اللہ آئندہ نہیں کروں گی، اللہ کبھی بھی نہیں کروں گی، اللہ پکا وعدہ۔ اس کے بعد اللہ آپ کو پھر معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اب اس دفعہ آپ نے پکا وعدہ کیا تھا، اس دفعہ آپ کے 2 مہینے گزر گئے، آپ کی فجر کی نماز نہیں قضا ہوئی، اب پھر اللہ سے توبہ کریں، سچے دل سے کریں، اللہ میں نہیں چاہتی تھی، اللہ میرے سے شیطان نے ایسا کرا دیا، اللہ میں اب آئندہ نہیں کروں گی، اللہ میں کبھی بھی نہیں کروں گی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں پکا وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گی، لیکن سچے دل سے کریں۔ آپ توبہ کرتی رہیں یہاں تک کہ یہ گناہ آپ سے چھوٹ جائے۔ اللہ ہر بار آپ کی توبہ قبول کرتا ہے، بلکہ میں آپ یہ دیکھیں اس حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کا مغفرت بھی کرتا ہے اور مواخذہ بھی کرتا ہے۔ اللہ 3 دفعہ یہ لفظ فرماتے ہیں اور ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں میرا بندہ جو چاہے کرے میں اسے معاف کرتا ہی رہوں گا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مولاي صل وسلم دائما